بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بہت مبارک عشرہ ہے۔ اس میں ایک تو ہر مسجد میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کی عبادت 1000 دنوں سے زیادہ ہے، 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ لیلۃ القدر جس رات کو کہتے ہیں وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور اسے تم طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب اس کے لیے کوئی مقرر رات نہیں ہے کہ یہ 27ویں ہی رات ہے، امکان ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری دوسری چیزوں کی طرح جو ہم نے اپنے پاس سے ان کو بنا لیا ہے، ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم 27ویں کو ہی لیلۃ القدر سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ہمیں بتائی وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اور کیوں تلاش کرو؟ کہ وہ ایک رات میں اگر آپ نے عبادت کر لی تو گویا 1000 مہینوں کی عبادت کر لی۔ آپ کا اعمال نامہ قیامت کے دن چھپ جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن نیک اعمال اور گناہ کا کمپیریزن کیا جائے گا، موازنہ کیا جائے گا۔ تو ایک رات میں اگر ہم عبادت کر لیں تو گویا اپنے اعمال نامے میں نیک اعمال کا بہت بڑا اضافہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ تو دنیا دار ہو گئے، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، یہ حرص یا لالچ ہمارے دلوں سے نکل گئی کہ ہم نے نیکیاں اکٹھی کرنی ہے، قیامت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ جنت کی حرص اور لالچ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں جنت کی لالچ ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے کہ کاش ہمیں جنت مل جائے، ہمیشہ کی زندگی بن جائے۔ اور جنت لینے کے لیے ظاہر ہے قیامت کے دن نیک اعمال کا پلڑا جھکنا چاہیے، اور اس پلڑے کو جھکانے کے لیے یہ مہینہ ہمارے پاس بہت بڑی سعادت ہے، غنیمت ہے۔ اس لیے اس مہینے کی طاق راتوں میں ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے رمضان کی راتوں میں عبادت کرنی ہے، لیکن دن کے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، ان کا سونا زیادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف میں لوگ صبح کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں میری یہ بات، ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں، بہت نقصان دہ ہے صبح کی نماز کے بعد سونا۔ یہ عادت چھوڑ دیں اگر کسی میں ہے، بے برکتی آ جائے گی آپ کی زندگی میں، نحوست آ جائے گی آپ کی زندگی میں۔ صبح سویرے اٹھیں، نماز پڑھیں، اور اس کے بعد تیاری کریں اپنے اسکول کالج کی،
بڑے ہو کر جب کوئی جاب ہوگا، کوئی بزنس ہوگا، جو بھی کام ہے، صبح سویرے نماز پڑھ کے ارلی اپنے کام پہ روانہ ہو جائے. تو بات میں کیا بتا رہا ہوں؟ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے، آخری عشرہ ہے. اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیجئے. جتنی بھی عبادت ہو سکے، تھوڑی ہو سکے، زیادہ ہو سکے، نہ ہو سکے تو اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں سوتے ہوئے بھی. رات کے کسی لمحے بھی آنکھ کھلے، مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، صبح تک رہتی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں. دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ رمضان سونے کے لیے نہیں ہے کہ دن کو سوئے رہیں، سو کے وقت گزار لیں، روزہ گزر گیا جی. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ روزہ رکھ کے بندہ سویا رہے. یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، آپ کو سخت جان بنانے کا مہینہ ہے، سونے کا مہینہ تو نہیں ہے. اس لیے آپ میں سے بہت سارے بچے، مجھے خوشی ہے کہ حافظ قرآن ہیں. آپ میں سے کچھ بچے ایسے ہیں کہ رات کو سناتے ہیں اور صبح اسکول بھی آتے ہیں، کالج بھی آتے ہیں. میرے علم میں ایسے بچے، وہ شاباش کے قابل ہیں بچے. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو قرآن سناتے ہیں لیکن یہاں ادھر سے چھٹیاں کر لیتے ہیں. تو یہ بات بھی اچھی نہیں ہے. رمضان ہمیں محنتی بناتا ہے، مشقت کرنے والا انسان بناتا ہے. ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں سستیاں نہیں کرنی ہیں. اور آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو خاص کر یاد رکھنا ہے. ہر طاق رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے دعائیں کریں. رمضان ختم ہونے والا ہے اور نیکیاں سمیٹنے کا وقت تھوڑا رہ گیا. میکسیمم کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لیں تاکہ قیامت والے دن جب کمپیریزن ہو نیک کاموں کا اور گناہوں کا تو نیکی کا پلڑا چھپ جائے.